روتا چیختا چلاتا اور پورے گھر والوں کو ہوش نہ ہوتا، یہ تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اگر محبت کرنا، اپنے فیملی کے افراد سے محبت کرنا، محبت سے پیش آنا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا دقیانوسی ہے، تو پھر ہمارے لیے یہی دقیانوسی ہی صحیح۔ الحمدللہ ہم اس پر خوش ہیں، ہم مسلمان اس پر خوش ہیں۔ ہمیں یہی محبت چاہیے جو تمہیں حاصل نہیں ہے۔ لبرل لوگوں کو یہ محبت حاصل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کسی نے بتایا کہ اداکارہ حمیرہ کی لاش فلیٹ میں تقریباً 8 مہینوں تک پڑی رہی۔ جب اس کی لاش کو نکالا گیا تو لوگوں نے لاش کو دیکھ کر یہی اندازہ لگایا تقریباً اس لاش کو فلیٹ میں پڑے ہوئے 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ اب سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ شور مچا رہا ہے کہ اس کی لاش کو والد اور بھائی لینے کیوں نہیں آئے۔ یورپی ممالک میں یہ تو عام ہے، وہاں پر ایسی زندگی ہے، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، یا محبت کرے گا اس وقت تک کرے گا جب تک زندہ ہے۔ جب موت آئے گی تو اس وقت ساری محبتیں ختم ہو جاتی۔ یہ تو نارمل بات ہے، عام بات ہے یورپی ممالک میں۔ لبرل طبقہ مسلمانوں کو، عوام الناس کو مولویوں سے دور کرنا چاہتا ہے کہ یہ مولوی دقیانوسی ذہن رکھتے ہیں، قدیم زمانے اور پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ آج تو جدید دور ہے، اسی لیے ہمیں اتنی لمبے چوڑے فیملی پلانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک ہی گزارے کے لیے شادی کر لو، 1-2 بچے ہو جائیں، بس اتنی کافی ہے۔ 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لبرل طبقہ اتنی آزادی دینا چاہتا ہے ہر کسی کو، تو پھر اس وقت چیخ کیوں رہے ہیں، چلا کیوں رہے ہیں؟ اس اداکارہ کی لاش والد بھائی لینے کیوں نہیں آئے؟ انگریزوں کا رہن سہن، انگریزوں کا معاشرہ تو اسی بات کا سبق دیتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کا کسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، بس آگے بڑھو، اپنے کام کاج میں لگے رہو، چھٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو مسلمانوں میں ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے تو باقی گھر والوں کو ہوش نہیں ہوتا، رو رو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ جب گھر کا کوئی فرد فوت ہوتا ہے تو بعض گھر والوں کو رونا ہی نہیں آ رہا ہوتا، یعنی اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ ظاہری طور پر تو چل رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بے ہوشی کے عالم میں جا چکا ہوتا ہے، سخت صدمے کی وجہ سے، صدمے کی سخت چوٹ لگنے کی وجہ سے۔ یہ تو مسلمانوں کا انداز ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے فیملی پلاننگ ہو کہ پوری فیملی کے تمام افراد میں آپس میں ایسی محبت ہو، جب ان میں سے کسی پر کوئی مصیبت آئے دوسروں کو بھی ایسے ہی تکلیف محسوس ہو جیسے جس پر تکلیف آئی ہے، جس پر مصیبت آئی ہے اس کو تکلیف ہو رہی۔ ایک صاحب نے بتایا کہ آفس میں میرا ایک کولیگ تھا، اکٹھے کام کرتے تھے۔ میرے اس کولیگ کو فون آیا گھر سے، والدہ نے فون کیا کہ میری اتنی طبیعت خراب ہے کہ شاید میں مرنے والی ہوں، میری موت قریب ہے۔ تو اس نے فون بند کر دیا۔ تو میں نے پوچھا تیری ماں اتنی سخت بیمار ہے، مرنے والی ہے، آخری وقت پر تو پہنچ جا، ابھی تو آپ کو جانا چاہیے،
پتہ ہے کہ اس نے کیا کہا؟ بڑا عجیب جواب دیا. کہا آفس ڈے ہے، آج ورک ڈے ہے، میں نہیں جا سکتا. میں فون کر کے وہ رسا کو کہہ دوں گا جب مر جائے گی کہ اس کو ٹھکانے لگا دینا. میں آفس کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے ورک کو نہیں چھوڑ سکتا ماں کی موت کی وجہ سے. تو دیکھیں یہ حالات ہیں یورپی ممالک کے لوگوں کے، کہ اولاد کو ماں سے بھی محبت نہیں ہے. انسان اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا ہے کہ اپنی ماں سے بھی یورپی ممالک کے لوگوں کو محبت نہیں، انگریزوں کو محبت نہیں. اگر کوئی مسلمان یہاں ہوتا تڑپ اٹھتا، چلا اٹھتا، دوڑ کر اپنی ماں کے پاس جاتا، رو رو کر بے حال ہو جاتا کہ میری ماں کے موت کا وقت آ گیا، میری ماں ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے، ہمیں اکیلا کر کے جا رہی ہے. روتا، چیختا، چلاتا، اور پورے گھر والوں کو ہوش نہ ہوتا. یہ تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے کہ مسلمانوں کے فیملی پلاننگ میں ایک فیملی کے افراد کو آپس میں اتنی محبت ہوتی ہے. یہ تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے. اس کو دقیانوسی کہتے ہیں انگریز لوگ، اس کو کہ مسلمان دقیانوسی خیالات رکھتے ہیں، پرانے زمانے کے خیالات رکھتے ہیں. اگر محبت کرنا، اپنے فیملی کے افراد سے محبت کرنا، محبت سے پیش آنا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا دقیانوسی ہے، تو پھر ہمارے لیے یہی دقیانوسی ہی صحیح. الحمدللہ ہم اس پر خوش ہیں، ہم مسلمان اس پر خوش ہیں. ہمیں یہی محبت چاہیے جو تمہیں حاصل نہیں ہے. لبرل لوگوں کو یہ محبت حاصل نہیں ہے. ایک تبلیغی ساتھی نے بتایا کہ کسی یورپی ملک میں ایک ہاسپٹل میں تھا، ایک انگریز عورت آئی، سرخی پاؤڈر لگایا ہوا، خوبصورت لباس پہنا ہوا، زینت اختیار کی ہوئی، سنوری ہوئی، آ کر شور مچانے لگی، کہنے لگی مجھ سے سگنیچر جلدی سے کرا لو، مجھے جلدی ہے، میں نے آفس جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو فوت ہو گیا، جس کی موت پر یہ دستخط کرنے آئی ہے، جس کو دستخط کرنے کے لیے بلایا گیا؟ تو بتایا گیا کہ اس کا شوہر ہے، رات فوت ہوا ہے، شوہر فوت ہو گیا، اور صبح کو بیوی سمر کر یہ سرخی پاؤڈر لگا کر آئیے، تزئین کر کے آئیے، زیب و زینت کر کے آئیے، خوبصورت لباس پہن کے آئیے، اور آ کر چلا رہی ہے اسپتال میں جلدی سے مجھ سے دستخط کرا لو، مجھے آفس جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے شوہر کی لاش کو جہاں پر ٹھکانے لگانا ہے لگا دو، مجھ سے سگنیچر جلدی سے لے لو. یورپی ممالک میں یہ محبت ہے بیوی کو اپنے شوہر سے. تو میں نے کہا کیا یہ اس کا اپنا خاوند ہے یا کرایہ پر لیا ہوا تھا؟ اپنا تو نہیں ہو سکتا. اگر اپنا شوہر ہو، بیوی کی تو چیخیں نکل جاتی. حتیٰ کہ شریعت نے بھی کہا ہے کہ 4 ماہ 10 دنوں تک اپنے شوہر کے انتقال کی وجہ سے، موت کی وجہ سے بیوی پر لازم ہے کہ سوگ منائے. یہ محبت شریعت نے دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ محبت ملی ہے.